بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 49، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم فہم کے ساتھ نظم پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکے۔ دو حاصل تعلم ہے اس بی لفٹ میں۔ عبارت سن کر اہم نکات اور اجزاء سے متعلق اپنی معلومات، مشاہدات اور خیالات بیان کر سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلے ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ نظم کو اچھے طریقے سے غور و فکر کے ساتھ فہم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر اسی نظم میں سے سوال آئیں گے، آپ نے ان کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کوئی بھی عبارت سن کے، کوئی نظم ہے، نثر ہے، اس کو سن کے اس کے اہم نکات اور اجزاء سے متعلق اپنی معلومات، اپنا مشاہدات اور اپنے خیالات کو بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہے نظم کی سمجھ بوجھ اور سننے کی مہارت، یعنی کہ نظم پڑھ کر سمجھنا اور بات سن کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ نظم پڑھنے کے 3 سنہری اصول ہیں۔ یہ 3 آپ کے سامنے، آپ نے ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ ان 3 چیزوں کے ماتحت جو ہے آپ نے ایک نظم جب آپ پڑھیں گے تو وہ فہم کے ساتھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ نظم پڑھتے ہوئے منظر کو اپنے ذہن میں سوچیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو منظر اگر وطن کے حوالے سے نظم ہے، آپ نے وطن کو اپنے ذہن تخیل کے اندر اس کو لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اگر تو کوئی نظم ہے آپ کے پاس حمد، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت، آسمان کو، ستاروں کو، یہ دریا کو، اس طرح جتنی بھی چیزیں ان کو اپنے ذہن کے اندر دے کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اگر کوئی اور نظم ہے برسات کے حوالے سے، بارش کے حوالے سے، تو بارش کا جتنا سما کیا ہوتا ہے وہ یہ سارا جتنا تخیل اپنے ذہن کے اندر لے کے، یہ پہلی چیز آپ نے کرنی ہے جب آپ نے نظم کو پڑھنا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے مشکل الفاظ کے نیچے لکیر لگائیں جب آپ نے پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہو جو آپ نے نئے یعنی کہ دیکھے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو انڈر لائن کر لینا، خط کشید کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ نظم کو کہانی کی طرح نہیں بلکہ ایک خاص لے میں آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اس طرح نظم کو نہیں پڑھنا، بلکہ نظم کا انداز ایک الگ ہوتا ہے، ترنم کے ساتھ، آہنگ کے ساتھ، لے جو ہے اس کو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح پڑھتے ہیں نظم کو، ٹھیک ہے، نعت کو، اس کا الگ ایک طریقہ ہوتا ہے حمد پڑھنے کا، نعت پڑھنے کا۔ اس کو نثر کی طرح نہیں پڑھنا۔ جس طرح یہ دیکھو تصوراتی آنکھ کا استعمال کیا ہے کہ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے، چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ اب گھٹا کا لفظ آیا تو ہمارے ذہن کے اندر ایک تصویر بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی تصویر؟ یہ پیچھے یہ دیکھیں سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہی کہ گھٹا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب پڑھنا ہے اپنے ذہن کے اندر اس طرح کی تصاویر لیتے آئے۔ اب اس کے اندر جو ہے پہلا سوال یہ ہے کہ شاعر اس نظم میں کس موسم کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جب آپ نے کام ایک پڑھ لیا، کالی گھٹا کا ذکر کر لیا، ٹھیک ہے۔ گھٹا کو کالی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ کالی ہوتی ہے، اس کا رنگ، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس کا رنگ کالا کہا گیا۔ اس کے بعد ہے عبارت سننے کے 3 مراحل۔ آپ نے جب عبارت کو سننا ہے، کیونکہ یہ دوسرا ہمارا حاصل تعلم اب شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے توجہ سے بولنے والے کی طرف متوجہ رہے، جو یعنی کہ عبارت پڑھ رہا ہے، جو متعلقہ اساتذہ یہ ایک عبارت پڑھیں گے اور یہ سرگرمی کلاس میں کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ بچے آپ کی طرف متوجہ ہو، سنیں۔ دوسرے نمبر پہ جو بات خاص لگے اسے ذہن نشین کر لیں، یا اس پہ لائن لگا لیں، یا جو آپ نے ذہن کے اندر اس کو بٹھا لیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مکمل ہونے پر سوال پوچھے اپنے اساتذہ سے، ٹھیک ہے، جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہے عبارت سننے کے 3 اہم مراحل۔ اس کے مطابق آپ نے کسی بھی عبارت کو، سبق کو سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایک سرگرمی ہے چھوٹی سی، پیراگراف پڑھ کے سنائے ٹیچر، ٹھیک ہے۔ تمام طلبہ غور سے سنیں اور بتائیں کیا بتانا ہے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا ذاتی رائے۔ جو کلاس کے اندر متعلقہ اساتذہ ہے وہ ایک پیراگراف اس نظم کو پڑھے گا جو متعلقہ سبق ہے، اس کے بعد پھر بچوں سے سوال کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا ذاتی رائے، ایک ایک سے فردن آپ نے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ دوسرا سوال بن جائے گا۔ تیسرا یہ، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کچھ دیکھا
یہ 3 سوال آپ نے ہر بچے سے پوچھنے تاکہ ہر ایک بچے سے الگ الگ جواب آ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرنا ہے، یعنی کہ اظہار، ہمارا حاصل تعلم تھا نا، اپنے خیالات کا اظہار بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، بات کو شروع، درمیان اور انجام کے لحاظ سے ترتیب دے، ڈرے بغیر آپ نے بات کرنی ہے، اپنے مشاہدے کو واضح کرنے کے لیے روزمرہ زندگی سے مثالیں دے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سمجھنے سے سمجھانے تک کا یہ سفر جو ہے، سب سے پہلے مکمل اعتماد، بہترین ترتیب اور مثالوں کے ساتھ اپنی بات کو کہنا ہے، اس کے بعد اہم نکات کو سمجھنا اور ذاتی مشاہدات سے جوڑنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جو آنکھ سے پڑھا ہے اس کو مکمل توجہ سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ کام مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تدریسی جان جو ہے آپ نے ابھی کلاس میں کرنی ہے، متعلقہ اساتذہ اس نظم کو پڑھ کے سنائیں متعلق، ٹھیک ہے، لحن کے ساتھ، ایک پیراگراف خود پڑھیں، اس کے بعد کچھ بچوں کو کہہ دے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا کام مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہے یہ ورک بک کا کام، یہ آپ نے گھر میں کرنا ہے۔ تو اس طرح ہمارا آج کا لیکچر ختم ہو گیا، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔